یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ جن کے بچے کسی جامعہ میں کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے۔ ایک قاری صاحب کے پاس ایک بچہ آیا اور وہ بچہ بڑا ذہین پڑھنے والا تھا۔ اس کے والدین قاری صاحب کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ قاری صاحب یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا پڑھنے والا ہے، لیکن اچانک سے 2-3 دن گزرے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ اب اس سے پوچھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں یہ حفظ کرنا چاہتا، حالانکہ اس کے کچھ پارے بھی ہو چکے ہیں، اب تو اس کو زیادہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ اب میں مکمل کرنے کی طرف زیادہ جاؤں۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، تو کیا اس سے وجہ پوچھی جائے؟ قاری صاحب نے اس سے وجہ پوچھی، بچے نے وجہ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو ہے بس نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، میری مرضی ہے۔ قاری صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ دوپہر کا کھانا یا اس کو ویسے کھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں؟ گھر والوں نے کہا جی ایسا ہی ہے، دیتے ہیں بالکل۔ تو یہ کھانا کہاں سے کھاتا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ کھانا اپنے بازار میں جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، جو بازار میں دکاندار ہوتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ بنا رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ کھانا کھاتا ہے۔ تو قاری صاحب نے ایک تجویز ان کو پیش کی، ان کے والدین کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو لے جائیں، اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا تو آپ اس بچے کو لے جائیں۔ آپ ایسا کیجیے گا کہ میری ایک بات مان لیں اور 40 دن کے بعد دیکھیے گا کہ کیا رد عمل آتا۔ وہ بات کیا تھی؟ قاری صاحب نے کہا کہ اس کا جو باہر کا کھانا ہے، جو یہ باہر سے کھاتا ہے، وہ اس کا چھڑوا دیں اور آپ اس کو حتی الامکان اپنے گھر کا کھانا کھلائیں۔ اور جب آپ گھر کا کھانا کھلائیں تو والدہ سے گزارش کی کہ آپ ایسا کیا کریں کہ وضو کر کے، یعنی باوضو ہو کے پھر کھانا بنایا کریں، تو پھر اس بچے کو کھانا کھلایا کریں۔ والدین نے تجویز کے اوپر عمل کیا، بچے کو گھر لے گئے، جا کے 40 دن تک جو ہے وہ بچے کو گھر پہ رکھا۔ بچے کا دل نہیں کرتا تھا پڑھنے کو، تو بچہ گھر میں رہا۔ جب بچہ گھر میں رہا 40 دن کے بعد بچہ خود ہی کہنے لگا کہ میں نے جانا ہے پڑھنے کے لیے، میں نے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہے۔ جیسے شوق نہیں پیدا ہو جاتا، بندے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں یار پڑھنا چاہیے ضرور۔ تو اس بچے کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، اب بچہ جانا چاہ رہا تھا مدرسے۔ اب والدین دوبارہ بچے کو لے کے قاری صاحب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے قاری صاحب بچہ اب کہتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ بچے کو کہا جاؤ آپ کلاس میں بیٹھو۔ والدین سے گفتگو شروع ہو گئی۔ جب والدین سے گفتگو شروع ہوئی تو والدین نے سوال کیا، کہا قاری صاحب آپ نے جو تجویز پیش کی تھی وہ کارآمد تو ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کوئی حکمت تو ہوگی اس کے پیچھے، کیا آخر آپ نے باہر کا کھانا کیوں چھڑوایا؟ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی جو آپ تمامی احباب کے لیے بھی بڑی قابل سبق ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ وہ جو باہر کے لوگ کھانا بناتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ بے نمازی بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فاسق بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ بہت گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو جب بے نمازی کے ہاتھ سے یہ کھانا کھائے گا تو حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ اس کی نحوست 40 گھر تک پھیل جاتی ہے، یعنی ارد گرد کے جو 40 گھر ہیں بے نمازی کی نحوست کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ کسی بے نمازی کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھائے گا تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا، راہ خدا کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ غافل ہوگا، اس کا دل شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہوگا، اس کا ذہن شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہوگا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے تجویز پیش کی تھی کہ آپ اس کے باہر کا کھانا چھڑوا دیں، اور جیسے ہی آپ نے باہر کا کھانا چھڑوایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ تو تمامی احباب کے جن کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، درس نظامی پڑھنے کے لیے، حتی الامکان کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو اپنے گھر کا کھانا کھلایا کریں، آپ ان کو باہر کا کھانا نہ کھانے دیا کریں۔ تو صحت کے لیے بھی باہر کا کھانا جو ہے وہ مضر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے گھر کا کھانا کھلائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کھانے میں ہم اپنے بچوں کو کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔